فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ پروردگار عالم نے محبوب کو بھیجا ہے. محبوب علیہ السلام نے آ کر اللہ کے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے. میرے نبی کے آنے کا مقصد اس آیت سے یوں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے آئے ہیں. اس قرآن کی تلاوت کی جس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کی ایک لفظ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں الف لام میم یہ 3 حرف ہیں اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اور جس وقت ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ قرآن مجید کو تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جس وقت مسجد میں آتا ہے یا مدرسے میں جاتا ہے، بظاہر تو وہ الف با تا سا پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن عزیز دوستو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے. اب وہ بظاہر چھوٹا سا بچہ ہے، مسجد میں آتا ہے، آ کر الف با تا سا پڑھتا ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا درجہ اتنا بلند فرما دیا، فرمایا کہ دنیا میں بہترین انسان یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں وہ الف با تا سا پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو شروع کرتا ہے. قرآن مجید پڑھنے کے بعد وہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے. حفظ کرنے کے بعد وہ قرآن مجید کے سارے علوم سیکھتا ہے. سیکھنے کے بعد وہ استاد بن جاتا ہے. استاد بننے کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اندازہ کریں الف با تا سے لے کر قرآن حفظ کرنے تک، قرآن حفظ کرنے سے لے کر قرآن مجید کے علوم سیکھنے تک، علوم سیکھنے سے لے کر استاد بننے تک، استاد سے وہ قبر تک جہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ عظیم ترین انسان ہوتا ہے، دنیا کے اندر بہترین انسان ہو جاتا ہے. اور اللہ نے یہ اپنا کلام بھیجا ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ بہت اعلیٰ قرآن ہے. یہ وہ کلام ہے جس کی تلاوت رب کائنات نے خود کی ہے. یہ وہ کلام ہے جس کی تلاوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا مقصد ایک تھا کہ میرے نبی علیہ السلام آ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. تو میرے نبی نے قرآن کی تلاوت کی. آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام نے 1 رکعت میں کھڑے ہو کر 6 پاروں کی تلاوت کی ہے. آپ احادیث کو اٹھائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے. تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، اتنی لمبی لمبی صورتیں جو 6 پاروں کی صورتیں بنتی ہیں، 1 رکعت کے اندر میرے پیغمبر نے ان کی تلاوت کی ہے. اور آپ یہ بھی اندازہ کریں میرے نبی کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، لیکن میرے پیغمبر کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ قرآن کو نہیں چھوڑتے تھے. میرے نبی کے آنے کا مقصد تھا اور میرے پیغمبر نے اس مقصد کو سمجھا ہے. سمجھنے کے بعد اس پر لگ گئے. کیا میرے پیغمبر علیہ السلام گناہوں سے پاک نہیں تھے؟ سارے گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز سے محبت تھی اور آنے کا مقصد سمجھ میں آ چکا تھا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. وہ مقصد سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے ہمیشہ کے لیے اس کو بنا کر رکھا ہے. اور یہی مقصد ہمارا ہے. اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. اور قرآن کی تلاوت ہم تب بھی کریں گے جب ہم قرآن کو سیکھنے والے